کچھ دن پہلے میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کر رہا تھا جرنلزم کے بارے میں، صحافت کے بارے میں، تو بتا رہا تھا کہ صحافت ایک بہت ہی اچھا شعبہ ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ صحافت میں کمائی کے لیے آؤ، بلکہ صحافت آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، آپ کی امپرومنٹ کرتی ہے، اور ایک یہ ایسا شعبہ ہے جس میں آپ شہرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کمائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے جو بھی اپنا ایک تجربہ تھا، جو سیکھا تھا نا، یہی سوچا تھا کہ ہمیشہ بے انتہا دولت اور کمائی آپ لیگل طریقے سے نہیں کما سکتے، آپ کو اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، فراڈ کرنا پڑتا ہے، نصر بازی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک جرنلزم جسے موٹیویشن حاصل کی عمران ریاض خان، جو کہ ایک ٹاپ کا جرنلزم، ٹاپ کے فالوور، ٹاپ کے سبسکرائبرز، ٹاپ کے جناب اس کی ویورشپ ہے، اس نے ثابت کیا کہ آپ جرنلزم کے تھرو سچ بول کے باقاعدہ طور پہ شہرت بھی حاصل کر سکتے ہو اور دنوں میں کروڑوں کما سکتے ہو۔ بغیر شک میں نے اس میں موٹیویشن حاصل کی، لیکن اب ایک اور بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سچ میں کمائی ہے، لیکن آپ کا انجام موت ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے، مجھے نہیں معلوم عمران ریاض خان بھی زندہ ہے کہ نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ شاید ہی بچے۔ اگر بچ گیا تو پھر چند ماہ کے لیے ہی بچے گا، زندہ رہے گا۔ بلا شبہ اس نے حق سچ کی آواز اٹھا کے، لوگوں کی اٹریکشن لے کے، لوگوں کی دعائیں لے کے، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے کروڑوں کمایا، لیکن اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جرنلزم موت کا دوسرا نام ہے۔ اگر کسی نے شہادت حاصل کرنی ہے تو جرنلزم کو اپنا لے آج کل، اگر کسی نے خودکشی کرنی ہے تو جرنلزم کو اپنا کے باقاعدہ طور پہ محسوس افراد کے خلاف بول دے، بے شک سچ بول دے، اس کو شہادت بھی مل جائے گی اور اس کو خودکشی بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ دعا کریں کہ پاکستان میں صحافت زندہ ہو سچ کے ساتھ، لیکن عمران ریاض جیسا یا ارشد شریف جیسا حال نہ اس کا۔ پاکستان پائندہ باد، اور زندہ کون ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔